السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، فکشن فرینزی ناولز میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ آج جی آپ لوگوں کے لیے نیو ناول لے کر آئی ہوں جس کے رائٹر ہے زویا علی شاہ، اور یہ چینل ہے زویا علی شاہ کا سیکنڈ چینل ہے، اس پہ وائس اوور ہوا کرے گا۔ اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا اور بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا، ٹھیک ہے؟ میرا نام ہدا ماجد ہے اور چلتے ہیں ناول کی طرف، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وجدان کے دونوں ہاتھ منت کی کمر پر سختی بڑھاتے جا رہے تھے۔ منت کو شدید تکلیف کا احساس ہو رہا تھا، مگر یار وجدان نے اف تک نہیں کیا۔ منت کی پیٹھ پر 2 جگہ کافی گہرے زخم تھے جو ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ وجدان کے ہاتھوں کی سختی منت کو تکلیف پہنچا رہی تھی، مگر اپنے شوہر کو واپس حاصل کرنے کے لیے یہ تکلیف اسے خوش دلی سے قبول کرنی تھی۔ منت کی نازک پنکھڑیاں وجدان کے سلگتے لبوں سے کیا ٹکرائیں۔ وجدان ہمیشہ کی طرح کمزور پڑتے ہوئے پوری طرح سے بہک چکا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے لبوں کو کھا جانے کی حد تک خود میں سمیٹے ہوئے تھے۔ خماری کا سمندر عروج پر تھا، دونوں کے سلگتے ارمان مل کر طوفان برپا کیے ہوئے تھے۔ دونوں کا ایک دوسرے سے دور ہونا ناممکن ہو چکا تھا۔ اسے گھما کر دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے وجدان اس کی پنکھڑیوں پر لبوں کی گرفت بنائے ہوئے تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کی پنکھڑیوں کو دانتوں کی چبھن محسوس کرواتے، شدت سے نمی کو حلق میں اتارتے ہوئے کمزور لمحے کی زد میں آ جا رہا تھا۔ اس کی پنکھڑیوں میں ایسا نشہ تھا کہ وہ مسرور ہوتے ہوئے مدہوش ہوتا جا رہا تھا۔ شبنمی ٹھنڈی پنکھڑیوں کے رسیلے قطروں کو پیتے ہوئے مدہوشی کے راستوں میں بہت آگے نکلتا جا رہا تھا۔ اسے کوئی ہوش نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ تو اپنا مقصد تک بھول گیا تھا کہ لڑکی کو یہاں پر لانے کا کیا مقصد تھا۔ اس کی غربت کے نشے میں بہکتے ہوئے ہاتھ اس کی نازک مخملی گوندی ہوئی دھڑکنوں پر رکھ چکا تھا۔ منت سسک اٹھی تھی۔ اس کی جان کو مشکل میں ڈالتا چلا گیا۔ اس کی غربت میں پہلے سے کہیں زیادہ جنون تھا۔ وہ بے قابو ہو کر شفاقی کی سختیوں پر اترتا چلا جا رہا تھا، جو منت پوری ہمت جمع کر کے اپنے قریب لانے کے لیے اکسا رہی تھی۔ اب بہکے ہوئے چودھری وجدان کو سنبھالنا اس کی جان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی پنکھڑیوں کو چوستے ہوئے دانتوں سے کٹ لگا دیا۔ اس کے دانتوں کی چبھن سے منت کے ہونٹوں پر جلن کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ سانسیں اکھڑنے لگی تھی، حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ پتہ نہیں کیسے اس بے رحم کو تھوڑا سا رحم آیا تو ہونٹوں کو آزادی بخش دی۔ ایک گہری نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ وہ تیز سانسیں لیتی ہوئی ہونٹ کھولے کھڑی تھی۔ اس کی دھڑکنوں کا اتار چڑھاؤ دیکھ کر چودھری وجدان دھڑکنوں پر جھکتا چلا گیا تھا۔ نیم دراز لباس سے کے باریک اسٹرپ میں انگلیاں پھنساتے کندھوں سے جھٹکے سے نیچے کر چکا تھا۔ منت نے شرم کے مارے آنکھیں بند کر لی۔ اس سے آگے دیکھنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ پوری شدت سے اس کی دھڑکنوں پر جھکا تھا، نرم دھڑکنوں کو لبوں سے چومتے، نرم گرم لمس چھوڑتے۔ منت کی نازک سے جان کو کڑے امتحان میں ڈال چکا تھا۔ منت کی دھڑکنوں کو خوشبو وجدان کی سانسوں میں اتر کر اس کے اندر جذباتوں کا طوفان اٹھائے ہوئی تھی۔ لب دھڑکنوں پر رکھے دوسرا ہاتھ بے باکی سے دھڑکنوں کو مسلتا جا رہا تھا۔ پتہ نہیں اس کے دماغ میں کچھ لمحوں کے لیے ایسا کیا آیا تھا کہ وہ دھڑکنوں سے چہرہ اٹھائے تیز سانسوں کے اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا پیچھے ہونے لگا تھا۔ دوسرے لمحے ہی منت اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اوپر اٹھاتی دونوں ٹانگیں اس کی کمر پر لپیٹ گئی۔ اس وقت وجدان کو خود سے دور کرنا بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ اسے نامحرم سمجھ کر چھوڑ کر جا سکتا تھا۔ چودھری وجدان کو اپنی غربت کے رنگ دکھانا بہت ضروری تھا۔ اپنی غربت سے ہی وہ آگے دل کے نزدیک آنے کی گنجائش بنا سکتی تھی۔ وہ جو خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے پیچھے ہونے لگا، منت کا یہ عمل اسے پوری طرح سے کمزور کرتا چلا گیا۔ وہ پیچھے کو ہوتے بیڈ پر گر گیا۔ منت بھی اسی پوزیشن میں اس کے اوپر گرتی چلی گئی۔ منت کی نازک مخملی دھڑکنیں وجدان کے لبوں پر تھی۔ وہ کمزور لمحے کی زد میں وہ پوری طرح آ چکا تھا۔ منت کو تڑپانے کی حد تک اس کی نازک دھڑکنوں کو لبوں سے مسلتے، دانتوں کی چبھن دیتے وہ کروٹ لیتا اس کے اوپر آ گیا۔ منت کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی۔ وہ جھٹکے سے شرٹ کو اتار کر دور پھینکتے ہوئے اس کے اوپر جھکا اور جھکتا ہی چلا گیا۔ اس کی بے لباس دھڑکنیں اوپر نیچے ہوتے ہوئے اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ وہ پوری بے باکی سے اس کی دھڑکنوں کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا۔ منت آنکھیں بند کیے گہرے سانس لے رہی تھی۔ وہ اس کی دھڑکنوں پر دونوں ہاتھ رکھے اتنی شدت سے مسلا کہ منت کے منہ سے چیخنے کی حد تک آ نکلی۔ اس کے لبوں پر لب رکھتے ہوئے اس کی آواز کو دشمن جاں پوری طرح سے بند کرتے ہوئے
سخت شدتیں دیتا اس کی جان نکال رہا تھا۔ منت کا نازک وجود وجدان کی سخت شدتوں سے ٹوٹ کر بکھر رہا تھا۔ موم کی گڑیا کی طرح خود کو مضبوط طوفان کے حوالے کر چکی تھی۔ وہ اپنے وجہ کا ساتھ دینے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر چودھری وجدان کے معیار پر پورا اترنا اس کی بس کی بات نہیں تھی۔ اس کے جسم کی ہر رنائی کو اتنی شدت سے چومتے ہوئے دیکھا تھا جیسے سالوں کا پیاسا ہو۔ سچ بھی تو یہی تھا، سال کی دوری تھی، منٹوں میں طے کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ اس کے پیٹ پر بیلی بٹن کے اوپر لب رکھے ہوئے منت کی سسکاریاں بھرنے پر مجبور کر دیا۔ بیلی بٹن پر وجدان کے دانتوں کی چبھن سے وہ تڑپ اٹھی تھی۔ لب بیلی بٹن پر تھے، دونوں ہاتھ دھڑکنوں پر سختی دکھا رہے تھے۔ روم میں دونوں کی تیز سانسوں کی دھڑکن فضا میں خوشبو پھیلائے ہوئی تھی۔ منت کو سانس لینے تک کی اجازت نہیں مل رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ مزاحمت کی صورت میں سزا بھگت رہے تھے۔ دونوں ہاتھ تکیے کے اوپر جانب کرتے ہوئے ایک ہاتھ سے پن کیے ہوئے تھا۔ شدت اتنی سخت تھی کہ منت کی دبی دبی سسکیاں روم میں گونج رہی تھیں۔ وہ کب اس کی سسکیوں پر دھیان دے رہا تھا؟ وہ تو صفاق بنا اپنے دل کی پیاس بجھا رہا تھا، اپنے جلتے ہوئے ارمانوں کی آگ منت کی قربت سے ٹھنڈا کر کے بجھا رہا تھا۔ منت کے بدن کی خوشبو اسے پاگل کیے ہوئی تھی۔ اس کے مخملی وجود کی ہر رنائی پر اس کے لبوں کے گستاخیوں کے نشان تھے۔ لال نشان اس کے مخملی بدن کو مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ اس کے ریشمی دھڑکنوں پر گلاب کی پتیوں کی مانند لبوں کے نشان دمک رہے تھے۔ گردن پر کوئی ایسی جگہ واقع نہیں تھی جہاں پر وجدان کے سلگتے ارمانوں کی داستان نہ لکھی ہو۔ شرم سے منت کا چہرہ لال کندھاری ہو رہا تھا، لبوں پر کٹ لگ گئے تھے۔ ننھی سی بوندیں اس کے ہونٹوں کو مزید خوبصورت بنا رہی تھیں۔ ریشمی بال آبشار کی طرح بیڈ پر بکھرے ہوئے تھے۔ گیلے بالوں سے اڑتی ہوئی وجدان ورگ کے ارمانوں کو مزید بہکا رہی تھی۔ وہ بھوکا شیر بنا ہوا اپنی نازک ہرنی کے وجود کی خوشبو کے ہر قطرے کو چرا رہا تھا۔ اس کی گستاخیاں تھی، تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ صبر کس چیز کو کہتے ہیں شاید آج وہ بھول چکا تھا۔ دنیا جہاں سے بیگانہ صرف اس کی قربت سے اپنے سلگتے ارمانوں کو مہکا رہا تھا۔ نظر منت کی دودیا کمر پر پڑتے ہوئے بلوں پر گئی تو بے اختیار جھک کر وہاں پر دانت کاٹ چکا تھا۔ منت کی سسکاریاں بڑھی تو وہ مزید شدتوں پر اترنے لگا۔ اس کی شدتیں جان لیوا تھی۔ وہ بن آب مچھلی کی طرح ہاتھوں میں تڑپ رہی تھی۔ اب تو منت دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ اس کا وجیر سے کچھ دیر کے لیے دور ہو جائے، مگر اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ تو جذباتوں کے سمندر میں بہت دور نکل چکا تھا۔ اس کے جذبات اس کے اندر طوفان برپا کیے ہوئے تھے۔ وہی طوفان منت کے نازک وجود پر وہ روم روم کے برسا رہا تھا۔ نہ اسے منت کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی، نہ اس کا تڑپنا سنائی دے رہا تھا۔ پوری رات اس کے خوبصورت وجود پر محبت کی داستان لکھتا رہا تھا۔ دونوں میں باتیں کرنے کے لیے نہیں تھی، دونوں کے بیچ کی قربت ہی سب کچھ بھول رہی تھی۔ بے شک اسے کچھ یاد نہیں تھا، مگر وہ جس دیوانگی سے اس لڑکی کے قریب ہوا تھا، یہ بات اسے یقین دلا رہی تھی کہ یہ لڑکی جھوٹ نہیں بول رہی۔ چودھری وجدان بر کبھی حرام نہیں کھا سکتا۔ بے شک اسے اپنے بارے میں کچھ یاد نہ تھا، مگر اپنے دل پر اتنا یقین تھا، آج بھی تھا، کہ وہ حرام کو کبھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس کی مضبوط سینے پر ٹوٹ کر بکھری ہوئی لڑکی اس کی بیوی ہے، اس کا دل اس بات پر یقین کر چکا تھا، مگر وہ سوچنے پر مجبور تھا اس کی موم نے اسے سچائی کیوں چھپائی؟ دشمن جاں کے نازک سی منت کی ایسی حالت کرتی تھی۔ وہ اس کی شدتوں کو سہتے سہتے ہی آزادی ملی، اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے گہری نیند میں سو رہی تھی۔ کتنا سکون تھا اس کے وسیع سینے میں۔ ہر دکھ ہر غم سے آزاد ہو کر گہری نیند میں سو رہی تھی۔ وہ کتنی راتوں سے پرسکون ہو کر نہیں سوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے وجی کو اس وقت کچھ یاد نہیں، پھر وہ اتنا اطمینان سے سو رہی تھی کہ اس کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ دوسری جانب مقابل بھی اس سکون کو پوری طرح سے محسوس کر رہا تھا۔ یہ کیسا سکون تھا جو چودھری وجدان کے دل کی گہرائی میں اتر چکا تھا۔ دو جسم ایک جان ہوئے چادر میں لپٹے ہوئے تھے، دونوں کے وجود لباس پر نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس کے چہرے پر آئے ہوئے بالوں کو انگلی کے پوروں سے ہٹا کر کانوں سے پیچھے کرتے ہوئے اس کے معصوم خوبصورت چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ لڑکی کہیں سے بھی چھوٹی تو نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی گردن پر وجدان کے لبوں کے گہرے نشان اس کی پوری گردن کو چار چاند لگائے ہوئے تھے۔ وہ دماغ پر زور ڈالے ہوئے
گزرے ہوئے وقت کی یادوں کو محسوس کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر یادداشت پر گرے ہوئے پردے ہٹ نہیں رہے تھے۔ مگر اب اسے اپنی منزل قریب نظر آ رہی تھی۔ منت کے گرد بازوں کا حصار مضبوط کرتے ہوئے وہ مطمئن تھا کہ اب اسے منزل تک پہنچنے میں مدد اس کے سینے پر لپٹی ہوئی خوبصورت لڑکی کرے گی، جس کا دعویٰ ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ وہ گہری سانس لیتے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ عریشہ، میں نے کہا تم اس وقت میرے روم سے چلی جاؤ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ حماد بری طرح سے چلایا تھا۔ کیوں بات نہیں کرنی؟ کب تک اس لڑکی کا ماتم بناتے رہو گے جو پتہ نہیں زندہ بھی ہے یا مر چکی ہے؟ عریشہ بھی اسی انداز میں چلاتے ہوئے سامنے رکھے ٹیبل پر مکہ مارتے ہوئے بولی تھی۔ حماد نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھینچ کر تھپڑ عریشہ کے منہ پر رسید کیا۔ عائشہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل دور جا گرا۔ وہ بے یقینی سے حماد کو دیکھ رہی تھی۔ حماد اس کے زوردار تھپڑ سے عریشہ کے گال پر حماد کی انگلیوں کے نشان چھپ گئے۔ خبردار، خبردار، اگر تم نے منت کے بارے میں کوئی بکواس کی تو تمہاری زبان حلق سے کھینچ لوں گا۔ کہیں کتنی بار کہا ہے کہ میں نہیں کرتا تم سے پیار، اور نہ ہی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم میں سیلف رسپیکٹ نام کی کوئی چیز نہیں۔ میں نے اپنی لائف میں تم سے زیادہ بیہودہ لڑکی نہیں دیکھی۔ مجھے کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے، اگر تم میری دوست، میری کزن نہیں ہوتی تو میں کب کا تمہیں اپنی زندگی سے نکال چکا ہوتا۔ آج حماد کے لفظوں کے تیر بری طرح سے عریشہ کو زخمی کر چکے تھے۔ کیا ہے اس میں ایسا جو مجھ میں نہیں؟ کیوں وہ تم سے دور ہو کر بھی تم سے دور نہیں ہوتی، اور میں پاس ہوتے ہوئے بھی تمہیں نظر نہیں آتی؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوتے ہوئی بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے چیخی تھی۔ عقل کی اندھی لڑکی، اب بھی تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی۔ مرد صرف اپنی من چاہی عورت کو پسند کرتا ہے جو آگے بڑھ کر خود کو مرد کے سامنے پیش کرتی ہے، مگر اس لڑکی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ ایک قابل وکیل ہو کر تم اتنی بیوقوف ہو، مجھے حیرانی ہوتی ہے۔ حماد نے ایک بار پھر سے اس کی بری طرح توہین کی تھی کہ شاید عریشہ کے دماغ میں اس کی باتیں آ جائے اور وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے۔ مطلب کہ تم مجھے بد کردار سمجھتے ہو، جبکہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ سب کچھ میں تمہاری محبت میں کر رہی ہوں۔ مگر تم تو منت کی محبت میں اتنے پاگل ہو چکے ہو کہ تمہیں میری محبت نظر ہی نہیں آتی۔ وہ لڑکی شادی کر چکی تھی، اس کا شوہر مر گیا، بیوہ ہو گئی، اور اب پتہ نہیں کہاں دفع ہو گئی ہے۔ اس کا کوئی اتا پتہ نہیں، مگر پھر بھی اس کی محبت تمہارے دل میں برقرار ہے۔ ٹھیک ہے حماد کاظمی، آج کے بعد میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں کبھی پلٹ کر تمہاری طرف نہیں دیکھوں گی۔ دو ٹوک انداز سے کہتے ہوئے فرش پر گرے اپنے موبائل کو اٹھا کر آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے دروازہ کھول کر بھاگتی ہوئی آفس کے روم سے باہر نکلی تھی۔ حماد کو اپنے رویے پر شرمندگی تھی۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے ہوئے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بری طرح سے شرمندہ تھا۔ وہ عریشہ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر عریشہ ہر بار اپنی حد پار کر جاتی تھی، جس کی وجہ سے آج اس سے وہ ہو گیا جو کبھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عریشہ سے بہت محبت کرتی ہے، مگر وہ بھی کیا کرتا؟ کبھی عریشہ کو اس نظر سے دیکھا نہیں۔ وہ اس کی بہت اچھی دوست تھی، اس کی کرائم پارٹنر تھی، مگر وہ اسے اپنی محبت اپنی بیوی کا درجہ کبھی نہیں دے سکتا تھا۔ عریشہ اس کی محبت میں پاگل ہو کر بہت آگے نکلتی جا رہی تھی۔ اسے زمین پر گرانا ضروری تھا۔ عریشہ کو لگنے لگا تھا وہ اپنے جسم کی نمائش کر کے حماد کو اپنی جانب اٹریکٹ کر سکتی ہے۔ اپنی دوست کا محبت میں یوں معیار گرانا حماد کاظمی کو منظور نہیں تھا۔ آج خود کو اس کی نظروں میں گرا کر اس نے اپنی دوستی کی آبرو بچانے کی پوری کوشش کی تھی۔ اسے یقین تھا کہ شاید آج کے بعد عریشہ کبھی پلٹ کر اس کی جانب نہ دیکھے، مگر یہی نفرت اسے سیدھا راستہ دکھا دے گی۔ جبکہ منت کڈنیپ ہوئی تھی، حماد سکون میں نہیں تھا۔ فجر اور منت کو ڈھونڈنے میں حماد کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ آخر وہ اس کی خالہ کی بیٹیاں تھیں، اور منت سے محبت اس نے کبھی انکار نہیں کیا تھا، مگر جب سے اس کی شادی ہوئی تھی اس نے منت کو کبھی ان نظروں سے دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ جان چکا تھا منت وجدان سے بہت محبت کرتی ہے، اور حماد کا اصول اسے یہی سکھاتا تھا کہ محبت میں زور زبردستی نہیں ہوتی۔ محبوب کی خوشی میں خوش ہونا محبت کا سب سے پہلا اصول ہے، مگر وہ اس کی فکر کرنا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور اس کا فکر کرنا ہمیشہ عریشہ کو جلن اور حسد پر مجبور کرتا تھا۔ اذلان سر، ہم اپنی جانب سے پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ ہمارا یقین کریں۔ کیا خاک کوشش کر رہے ہیں؟
آپ لوگ 1 مہینہ سے زائد ٹائم ہو گیا ہے اور آپ لوگ میری بہنوں کو ڈھونڈ نہیں سکے اور چکمہ دے رہے ہو کہ کوشش کر رہے ہیں۔ اسے کوشش کہتے ہیں؟ اذلان پوری طرح سے انسپکٹر کے منہ پر چیخ رہا تھا۔ سر، ہم نے دن رات ایک کر رکھا ہے مگر ہر طرف سے ثبوت مٹانے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ انسپکٹر بلی بنا ہوا تھا، اذلان کے سامنے کھڑا تھا۔ چھوڑو، ثبوت ڈھونڈنے والوں کو ثبوت مل جاتے ہیں، مجھے مت سکھاؤ۔ اذلان روز روز تھانوں کے چکر لگا لگا کر تھک چکا تھا۔ کہیں سے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسے اپنے آپے میں باہر ہوتے ہوئے دیکھ کر اس کی بابا نے اس کی پیٹھ کو سہلاتے ہوئے وہاں سے لے جانے مناسب سمجھا۔ وہ اس وقت کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اذلان بیٹا، حوصلے سے کام لو۔ بابا کتنا حوصلہ کریں، نہیں ہے حوصلہ۔ کاش وجدان بھائی زندہ ہوتے تو یہ سب کچھ چٹکیوں میں سمیٹ لیتے۔ میں انتہائی برا بیٹا ثابت ہوا ہوں۔ نہ میں اچھا شوہر ہوں، نہ اچھا باپ ہوں، نہ اچھا بیٹا ہوں، نہ اچھا بھائی ہوں۔ وجدان بھائی کی جگہ کاش میں مر جاتا۔ وہ 6 فٹ کا نوجوان اپنے باپ کے گلے لگتے ہوئے بچوں کی طرح رو دیا۔ اذلان، تم پاگل ہو گئے ہو، تم بہت اچھے بیٹے ہو۔ کس نے کہا تم اچھے بیٹے نہیں ہو؟ تم اپنی کوشش کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا۔ امید کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اللہ سے مایوسی گناہ ہے اور ہمیں گناہ کا مستحق نہیں ہونا۔ اسے سمجھا کر اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کے گھر کی جانب نکل پڑے تھے۔ وہ گھر جو ویرانیوں کا ڈیرا بن چکا تھا، جہاں پر خوشیاں دور دور تک کہیں نہیں دکھائی دیتی تھی۔ پورے گھر میں صرف ایک عورت گھومتی ہوئی نظر آتی تھی، ثریا بیگم۔ اب تو ثریا بیگم پر ریاض بڑک کی نظریں بھی گہری ہونے لگی تھیں، کیونکہ اس کے چہرے پر غم کے تاثرات دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اس نے ابھی تک یہ تو دور دور تک نہیں سوچا تھا یہ سب کرنے والی ثریا ہے، مگر اسے یہ شک ضرور تھا کہ گھر کی بیٹیوں کے غائب ہونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ ثریا بہت ہی جلدی اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں گر کر غرق ہونے والی تھی۔ اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا تھا، موت کا تختہ تیار ہونے لگا تھا۔ وہ اس بات سے پوری طرح سے بے خبر اپنی زندگی میں مصروف تھی۔ حریہ جب سے آئی تھی ایک بار بھی اپنے گھر واپس نہیں گئی تھی۔ اس کا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ اپنے گھر واپس جانے کا۔ اب تو بلاج نے اسے کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ کئی کئی دن بلاج اسے فون نہیں کرتا تھا۔ دونوں کی کبھی کبھار فون پر بات ہوتی تو صرف فارمیلٹی کی ہیلو ہائی کی حد تک، کوئی فیلنگ، کوئی جذبات نہیں ہوتے تھے۔ اس کے فون کی بیل مسلسل بج رہی تھی۔ وہ نیند سے بیدار ہوئی تھی، آدھی رات اسکرین پر جگمگاتے اپنے پھپھو جان کے نام کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ السلام علیکم پھپھو جان، خیریت تو ہے؟ آپ نے اس وقت فون کیا؟ حریہ گھبرا کر فون اٹھاتے ہی سوال کر گئی۔ حریہ بیٹا، اگر خیریت ہوتی تو میں آپ کو کبھی اتنی رات کو پریشان نہیں کرتی۔ بلاج کی کیا ہوا بلاج کو؟ حریہ نے تڑپ کر بات کو کاٹتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا، اسے بہت تیز بخار ہے اور شاید اس نے ڈرنک بھی بہت زیادہ کی ہے۔ وہ نیند میں بار بار تمہارا نام لے رہا ہے۔ بیٹا تم جلدی سے آ جاؤ، اسے سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے۔ وہ شوہر ہے تمہارا، اس وقت اسے تمہاری بہت ضرورت ہے۔ صدف کی ممتا تڑپ کر کہتے ہوئے رو پڑی تھی۔ پھوپھا پریشان نہ ہو، میں ابھی آتی ہوں، آپ تب تک بلاج کا دھیان رکھیں۔ حریہ بھی تو تڑپ گئی تھی بلاج کی حالت کا سن کر۔ وہ جلدی سے کپڑے لیتے ہوئے چینجنگ روم میں گئی۔ 5 سیکنڈ میں چینج کرنے کے بعد وہ اپنی ماں کے روم کے سامنے کھڑی تھی۔ دستک دینے پر ثریا بیگم باہر آ گئی۔ کیا بات ہے حریہ، بچے طبیعت تو ٹھیک ہے؟ دوسرے بچوں کی زندگیاں حرام کرنے والی عورت اپنی بیٹی کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر گھبرا اٹھی تھی۔ امی، بلاج کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ ڈرائیور سے کہیں مجھے چھوڑ آئے۔ اللہ خیر کرے، کیا ہوا ہے اسے؟ پتہ نہیں، پھپھو کا فون آیا تھا، اسے آج بہت تیز بخار ہے۔ اللہ خیر کرے، میں نے کتنی بار کہا ہے تم اپنے گھر جانا چاہیے، مگر تمہارا تو سوگ ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اپنے داماد کی بیماری کا سن کر ثریا بیگم کا ڈرامہ شروع ہو چکا تھا۔ امی پلیز لیکچر بعد میں دے دیجیے گا، ابھی ڈرائیور بابا سے کہیں مجھے چھوڑ آئے۔ تم اکیلے ڈرائیور کے ساتھ نہیں جاؤ گے، تمہارے بابا کو اٹھاتی ہوں، ہم دونوں تمہیں چھوڑ کر آتے ہیں۔ نہیں، آدھی رات کو بابا کو اٹھانا مناسب نہیں ہوگا، آپ ڈرائیور بابا سے کہیں مجھے چھوڑ آئے۔ کیا ہوا ہے؟ باتوں کی آواز سن کر ریاض بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ بلاج کو بخار ہے، حریہ کو اپنے گھر جانا ہے، میں کہہ رہی تھی کہ آپ چھوڑ آئیں گے، مگر یہ ڈرائیور کے ساتھ جانے کی ضد کر رہی ہے۔ ہاں تو میں چھوڑ آتا ہوں، 2 منٹ میں چینج کر کے آتا ہوں۔ نہیں بابا، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں چلی جاؤں گی، آپ آرام کریں۔ نہیں بیٹا، آپ کو چھوڑ آتا ہوں، بس 2 منٹ رکو۔ ریاض بڑک جلدی سے کپڑے چینج کیے اپنی بیٹی کو چھوڑنے کے لیے نکل پڑا تھا۔ رکیے، میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ ثریا بیگم تم گھر پر رہو، اس وقت تمہارا گھر پر رکنا زیادہ ضروری ہے۔ گھر میں دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر میں کسی بڑے کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ خیر کرے، بلاج کو بخار ہے، ٹھیک ہو جائے گا، میں حریہ کو چھوڑ کر کچھ ہی دیر میں آ جاؤں گا۔ ریاض فل سٹاپ لگاتے ہوئے جا چکا تھا۔
پاگل لڑکی جا کر اپنے شوہر کو سنبھالنے کے بجائے یہاں پر بیٹھی ہوئی ان منوسوں کا سوگ منا رہی ہے۔ کیسے سمجھاؤں اس لڑکی کو؟ سریا منہ پسوڑتے ہوئے سوچ کر واپس اپنے بیڈ میں جا کر گدھے گھوڑے بیچ کر سو گئی۔ اس کی زندگی میں تو اب جا کر سکون آیا تھا، عافیہ اور ان کی بیٹیوں کی زندگی کو پوری طرح سے برباد کر کے۔ شکریہ بیٹا، تم میرے کہنے پر آ گئی ہو۔ پھوپھو جان کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ شوہر ہے میرے، ان کا دھیان رکھنا مجھ پر فرض ہے۔ حوریہ اپنی پھوپھو کے گلے ملتے ہوئے پریشان نظروں سے بیڈ پر پڑے ہوئے بلاج کو دیکھ رہی تھی، جو آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا۔ اس کی حالت صاف بتا رہی تھی کہ اس نے اوور ڈرنک کر رکھی ہے۔ صدف ماں تھی، ساتھ میں بخار کا بہانہ بنا گئی تھی۔ اچھا ہوا کہ بابا باہر سے چلے گئے ہیں، ورنہ بلاج کی حالت دیکھ کر ناراض ہوتے۔ وہ دل میں سوچ رہی تھی، اس کا دھیان رکھو، دوا دے دی ہے، میں چلتی ہوں۔ صدف حوریہ کو چھوڑ کر روم میں جا چکی تھی۔ وہ چلتی ہوئی بلاج کے قریب جا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ تکیے پر سر رکھے ہوئے آڑے رخ الٹا لیٹا ہوا تھا اور شاید گہری نیند میں تھا۔ بلاج، آپ کو اپنی ماں پر ٹیرس نہیں آتا جو اس طرح اوور ڈرنک کر کے بے ہوش پڑے ہیں؟ وہ غصے سے بلاج کا کندھا ہلاتے ہوئے بولی۔ بلاج پوری طرح سے ہوش میں تھا۔ اس نے آج پہلی بار ڈرنک نہیں کی تھی کہ خود پر قابو نہ رکھ سکتا۔ وہ چودھری بلاج تھا جو اوور ڈرنک کر کے بھی ہمیشہ ہوش و حواس قائم رکھتا تھا۔ یہ تو صرف حور کو اپنے پاس بلانے کا ایک بہانہ تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی ایسی حالت دیکھ کر اس کی ماں حور کو ضرور یہاں بلائے گی۔ بڑی فکر ہے اپنی پھوپھی کی، شوہر کی فکر نہیں جو اتنے مہینے میں سے تمہارے لیے تڑپ رہا ہے۔ اس کو بازوں سے کھینچتے ہوئے بلاج نے جھٹکا دیتے اسے بیڈ پر اپنے مقابل گرا لیا تھا۔ حور اس اچانک آفات کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ وہ تو بلاج کو گہری نیند میں سمجھتے ہوئے غصہ دکھا رہی تھی۔ آپ ہوش میں ہیں؟ جان بوجھ کے ڈرامہ کر رہے تھے؟ حور جھٹکے سے اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں، ڈرامہ کر رہا تھا۔ ڈرامے بازوں کے ساتھ ڈرامہ ہی کیا جاتا ہے۔ حور کو واپس کھینچ کر بیڈ پر گراتے ہوئے اب کی بار بلاج کروٹ لے کر اس کے اوپر پورا وزن ڈالے ہوئے تھا۔ حور کی راہ فرار پوری طرح سے بند کیے، پوری شدت سے اس کی پنکھڑیوں پر جھکا تھا۔ شراب کی تیز بدبو اس کے منہ سے آ رہی تھی۔ حور نے ناگواری سے چہرہ چٹک کر سائڈ پر کر لیا۔ دور ہٹیں، آپ کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے۔ شرم نہیں آتی آپ کو شراب پیتے ہوئے؟ تمہیں شرم نہیں آتی شوہر کو اکیلا چھوڑ کر جاتے ہوئے؟ حور کے گال پر 2 انگلیاں رکھتے ہوئے سختی سے چہرہ اپنے مقابل کرتے ہوئے لفظوں کو چباتے ہوئے بولا۔ جب شوہر کو سکون نہیں دو گی تو سکون حاصل کرنے کے لیے کچھ تو کروں گا۔ دور گئی تھی، مری تو نہیں تھی جو آپ یوں اوور ڈرنک کر کے سب کو میرا تماشا بنا کر دکھا رہے ہیں۔ میں نے بھی شراب پی ہے، مر تو نہیں گیا جو تم اس طرح سے چلا رہی ہو۔ اور کون سا ڈرامہ بنایا ہے میں نے تمہارا؟ اتنے مہینوں سے خاموش ہوں مگر تمہیں تو میں منظر عام پر کہیں دکھائی ہی نہیں دیتا۔ تمہارے لیے صرف تمہاری فیملی معنی رکھتی ہے۔ شوہر گیا بھاڑ میں، مجھے تو لگتا ہے کہ میرے مرنے سے بھی تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ اس کے چہرے کو سختی سے پکڑے ہوئے تھا تاکہ حور اس کے چہرے سے نظر نہ ہٹا سکے۔ خدا کا واسطہ ہے، منہ سے کچھ اچھا نہیں بول سکتے تو برا بھی مت بولے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کون سی قبولیت کی گھڑی ہو جائے۔ اچھا سچ میں تمہیں میری فکر ہے؟ وہ طنزیہ انداز سے مسکرایا تھا۔ آپ میرے لیے کیا ہیں بار بار بتا کر ثابت نہیں کر سکتی۔ حور تڑپی تھی اس کے منہ سے موت کا نام سن کر۔ اس کی تڑپ کو دیکھ کر بلاج کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ ہاں، مجھے بار بار تم زبان سے کیوں بتاؤ گی؟ تمہاری زبان میں کھچاؤ پیدا ہونے لگے گا اگر تم اپنی محبت کا اعتراف کرو گی تو۔ بلاج کیوں رائی کا پہاڑ بنا رہے ہیں؟ کیوں جھگڑا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، پھوپھو نے جیسا بتایا میں فوراً آ گئی۔ اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اوپر سے ہٹے، میری سانس بند ہو رہی ہے۔ بے ترتیب کھا کر لگتا ہے وزن کچھ زیادہ ہی بڑھا لیا ہے۔ اور بلاج کے سینے پر دباؤ ڈالتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی فضول کوشش کر رہی تھی۔ مقابل تو اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا تھا۔ میں کھا کر موٹا نہیں ہوا، نہ میرا وزن بڑھا ہے۔ تم نازک مزاج ہو گئی ہو، اتنے مہینوں سے شوہر کی شدتیں محسوس نہیں کی۔ عیاشیاں مار کر اکیلے سونے کی عادت ہو گئی ہے، اس لیے بھاری لگ رہا ہوں۔ بلاج کی بے باکی پر حور کا چہرہ لال کندھاری ہو گیا تھا۔ پلیز دور ہٹے مجھ سے، اتنا ڈرامہ تمہیں دور رکھنے کے لیے نہیں کیا۔ اس کے نچلے ہونٹ کے کناروں کو دانتوں سے کھینچتے ہوئے خمار شدہ لہجے میں کہا۔ مطلب میں صحیح سمجھ رہی تھی، آپ نے ڈرامہ کیا ہے؟ حور چھٹپٹائی تھی۔ ہاں، ڈرامہ کیا ہے، تھک گیا تھا تم سے دور رہتے رہتے۔ شوہر ہو تمہارا، ضرورت ہے مجھے تمہاری۔ ہاں، شوہر ہے تو کیا بنا، میری مرضی، آپ کے حق حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
زبردستی کریں گے مجھ سے؟ اور بیبی آج تو اگر زبردستی بھی کرنی پڑی تو میں پیچھے قدم نہیں کروں گا۔ اس سے زیادہ چودھری بلاج صبر نہیں کر سکتا۔ میرے سلگتے ہوئے بے لگام جذباتوں کو پرسکون کرنا تم پر فرض ہے۔ بیوی ہو میری تو بیوی، اور بیوی سکون کا نام ہے۔ میری شدتوں کو خوشی سے برداشت کیا کرو، مجبوری سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بے باکی سے کہتے اس کی گردن پر پوری شدت سے دانت کاٹتی۔ پہلی لب وائٹ کے نشان اس کے خوبصورت گردن پر چھوڑے تھے۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ اور بیبی، ابھی چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں چلانے کی، سسکنے کی، رونے کی بہت سے موقع دوں گا۔ پوری رات جتنا دل چاہے سسک لینا، رو لینا۔ ابھی ابھی سے جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ہونٹوں پر سختی سے شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے خمار سدا گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کبھی نہیں سدھر سکتے۔ پہلے بھی بے شرم تھے اور اب بھی بے شرم ہیں۔ اور شرم سے لال پڑ چکی تھی۔ تو میں نے کب انکار کیا؟ پورے دل سے اس بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ میں بے شرم تھا، ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ اس کے گلے پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے کرتے کو چاک کر چکا تھا۔ بلاج، وہ چیخی تھی۔ بلاج کا یہ سب سے فیورٹ کام تھا۔ اور کو اس کی یہی عادت زہر لگتی تھی۔ بلاج، قسم سے آپ کا خون کر دوں گی، قسم سے کر دو میری تو ریڈی ہوں میں۔ عزت لوٹو، خون کر دو، میری جان کچھ تو کرو صحیح۔ وہ بے باکی سے اس بات کو ہوا میں اڑاتے ہوئے، آنکھ کو تیز کرتے ہوئے مسکرائے۔ یہ سب کچھ آپ تمیز کے دائرے میں رہ کر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا اشارہ اپنے چاک گلے کی جانب تھا۔ وہ بلاج کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے ہوئے اپنے غصہ نکال رہی تھی۔ ہا ہا ہا۔ اور بیوی، تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے مجھ سے چس نہیں آتی۔ بیوی ہو کیا فرق پڑتا ہے تمہیں تمیز کے دائرے میں رہوں یا نہ رہوں؟ جب اللہ نے حق دیے ہیں تو ان کا پورا استعمال کرنا چاہیے۔ وہ کہکا لگا کر ہنستے ہوئے اس کی دھڑکنوں کو لبوں کے نیچے محسوس کرتے ہوئے شدت سے بہکا تھا۔ وہ حور کی دھڑکنوں پر جھکا اور جھکتا ہی چلا گیا۔ بلاج، آپ بہت سیلفش ہیں۔ آپ کو صرف اپنی ذات سے مطلب ہے۔ میں پریشان ہوں۔ اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں۔ بلاج کا بے باکی سے دھڑکنوں سختیاں دکھانا حور کو غصہ دلا گیا تھا۔ وہ سسک کر جھنجھلاتے ہوئے بولی، ہاں ہوں میں سیلفش، اور اس سے زیادہ اچھے کی امید مجھ سے مت رکھنا۔ مجھے اچھا بننا نہیں آتا۔ اگر اچھا بننے کے لیے مجھے اپنے جذباتوں پر پہرے لگانے پڑے تو بھاڑ میں جائے اچھا بننے کی تکنیک۔ تم یہ لیکچر اپنے پاس رکھو، میں ایسا ہی ہوں اور ایسا ہی رہوں گا۔ حور کا بلاج کو سیلفش کہنا غصہ دلا گیا تھا۔ بلاج کا سفید چہرہ غصے سے لال پڑ گیا تھا۔ مجھے آپ سے اچھے کی امید ہے بھی نہیں۔ جانتی ہوں آپ ایسے ہیں اور آپ نے ساری زندگی ایسے ہی رہنا ہے۔ اگر میرے کہنے سے کوئی فرق پڑتا تو آج آپ یوں اوور ڈرنک کر کے دودھ نہیں پڑے ہوتے۔ میں نے آپ کو سگریٹ اور شراب سے منع کیا تھا۔ ویسے تو پیار کے بعد بہت دعوے کرتے ہیں، اتنی سی بات تو میری مان نہیں سکتے۔ ہویا کو بلاج کے شراب پینے پر غصہ چڑھا ہوا تھا۔ اسے بلاج کا شراب پینا بالکل پسند نہیں تھا، اور وہ بہت عرصے سے بلاج نے یہ سب کچھ حور کی محبت میں چھوڑ دیا تھا۔ وہ غصے سے بولتے ہوئے چہرے کا رخ ایک بار پھر سے موڑ گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے بلاج نے اس کے جبڑے کو پکڑتے ہوئے چہرہ واپس اپنے چہرے کے مقابل کیا۔ اب اگر تم نے میرے چہرے سے نظریں ہٹائیں تو ایلفی لگا کر تمہارے چہرے کو اپنے چہرے سے ساتھ چپکا دوں گا۔ پھر مجھ سے نظریں ہٹا کر دکھانا۔ اور کیا کہا؟ میں نے وعدہ نہیں نبھایا؟ کیوں؟ محبت میں سب وعدے، سب قسمیں نبھانے کا ٹھیکہ میں نے لے رکھا ہے۔ مرد ہوں، اپنے راتوں کو سکون دینے کے لیے یا تو شراب چاہیے یا شباب۔ میرا شباب جو ہے وہ تو غم سے باہر آنے کو تیار نہیں تھا۔ شباب نے غم ایسا دل کو لگا لیا ہے کہ شوہر کے فرائض ہی بھول گیا۔ میرے پاس صرف شراب تھی جسے پی کر میں نے اپنی بےقراریوں کو سکون دے کر سو جاتا تھا۔ اتنی چھوٹی بچی نہیں ہو جو تمہیں میرے بے لگام جذباتوں کے بارے میں پتہ نہ ہو۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ مجھے سونے کے لیے یا تو شراب کا سہارا لینا پڑتا ہے یا مجھے تمہارے وجود کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میسر نہیں تھی تو شراب پی لیتا تھا۔ اس میں بھی حور بیبی کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کی گردن پر لب رکھتے ہوئے سرگوشیاں اتارتے ہوئے بری طرح سے گردن میں دانت کاٹنے لگا۔ حور کے منہ سے درد سے سسکی نکلی تھی۔ وہ اپنا غصہ بول کر دکھا رہی تھی اور وہ اسے سسکا کر اپنا غصہ نکال رہا تھا۔ بس آپ کو یہی کرنا آتا ہے۔ اسے سکتے ہوئے نم آنکھوں سے گردن کو سہلاتے ہوئے بولی تھی، ایسا کیا کیا ہے میں نے جتنا تڑپ رہی ہو؟ کیا آج سے پہلے تم نے کبھی میری شدتیں برداشت نہیں کی، یا بہت دن مائکے میں رہنے کی وجہ سے نازک مزاج بن گئی ہو؟ آپ کے لیے سب سے ضروری کام رومانس ہے۔
اسے آگے نہ آنکھوں کو دکھائی دیتا ہے نہ سنائی، اس لیے سکون کے غرض سے کچھ دن اپنے مائکے چلی گئی تھی۔ اچھا تو پھر دیکھ لو، تمہیں ایک لمحے بھر میں اپنی دسترس میں لے آیا ہوں۔ مت بھولو تم میری بیوی ہو، جب چاہو تمہیں سانسوں سے زیادہ قریب کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ اس کی جھنجھلاہٹ کو دیکھ کر چودھری بلاش کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ اصل میں بلاش نے بہت دنوں سے ہور کے ساتھ جھگڑا کر کے زبان قراری نہیں کی تھی، اس لیے ہور کی کڑوی باتیں بھی اسے اچھی لگ رہی تھیں۔ جانتی ہوں کہ آپ جب چاہیں بغیر میری مرضی کے مجھے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک کام کریں، ایک ہی دن کاٹ کر اپنے پیٹ میں ڈال لیں مجھے، شاید آپ کا پیٹ پھٹ جائے اور آپ کے رومانس والے کیڑے کو سکون آ جائے۔ ہور گردن پر درد و جلن سے غصے میں آ گئی تھی۔ ہور کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ ہور، میرے ہور بچے کو درد ہو رہا ہے اور غصہ بھی آ رہا ہے۔ انگلی انگوٹھے سے نچلے ہونٹ کو گولائی میں پکڑ کر دباتے ہوئے وہ خماری سے بولا، مجھے بھی اتنا ہی درد ہوتا تھا جب تم راتوں کو میرے پاس نہیں ہوتی تھی۔ مجھے بھی اتنا ہی غصہ آتا تھا جب آنکھ کھلنے پر تم مجھے آنکھوں کے سامنے نہیں ملتی تھی، مگر تم سب جان بوجھ کر بھی انجان بنی ہوئی تھی، سیلفش اور صفاق بن کر میری تڑپ، میری بے قراریوں کو نظر انداز کرتی رہتی۔ اب بھگتو، تم نے میری تکلیف کو نظر انداز کیا، اب وہی کروں گا جس سے مجھے سکون ملے گا۔ کاٹ کر ایک ہی بار پیٹ میں نہیں ڈالوں گا، روز تمہیں تھوڑا تھوڑا کھاؤں گا تاکہ ہور بیبی روز میری شدتوں سے تڑپے۔ اس کے نچلے ہونٹ کے کنارے کو زبردستی سے ہونٹوں میں دباتے ہوئے ایک بار پھر سے ہونٹ کے دانتوں اس کی چبھن محسوس کروائی تھی۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ اسی وجہ سے کچھ دن جان چھڑوا کر گئی تھی۔ مجال ہے جو پاس ہوتے ہوئے بھی آپ مجھے سکون سے رہنے دو۔ بیماروں جیسی حالت بنا دیتے ہیں میری۔ شاور لیتے ہوئے پانی کی بوندیں جب جسم پر پڑتی ہیں، اس سے بھی مجھے جلن ہوتی ہے۔ اور اس کی جھنجھلاہٹ میں کیا بول گئی تھی اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا، مگر شرارتی بلاج کو سب سمجھ میں آ گیا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ دانت مت نکالیں، کیا لگتا ہے آپ مجھے جنگلیوں کی طرح کاٹیں گے، مجھے تکلیف دیں گے تو میں آپ کو چھوڑ دوں گی؟ ہور کو شدید غصہ آ گیا تھا۔ اس کی گردن اس کے ہونٹوں پر شدید جلن ہو رہی تھی۔ بلاج کے سینے کے بالوں کو اس نے مٹھی میں جکڑتے ہوئے زور سے کھینچا، مگر وہ بھول گئی تھی کہ مقابل چودھری بلاج ہے، مضبوط سخت جان، اپنے جذباتوں پر کنٹرول کرنے والا۔ چہرے کے تاثرات چھپانے کا کمال ہنر تھا چودھری بلاج کے پاس۔ ہور کے عمل کا کوئی رد عمل بلاج کے چہرے پر نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے تو اف تک نہیں کی تھی۔ ہمیشہ جب وہ اپنا غصہ دکھاتی تھی، بلاج اسی طرح سے کوئی تاثر نہیں دکھاتا تھا، جس سے ہور کو مزید غصہ آ جاتا تھا کہ وہ اس کے سامنے اتنی کمزور کیوں ہے، وہ طاقتور کیوں نہیں۔ میں نے کب کہا کہ تم مجھے چھوڑو؟ میں تو چاہتا ہوں کہ تم مجھے پکڑ کے رکھو، اتنی زور سے پکڑ کے رکھو کہ میری سانسیں رک جائیں، مگر تم میں اتنی ہمت کہاں ہے؟ تم صرف یہ جنگلی بلیوں جیسی حرکتیں کر سکتی ہو، رومانس میں زیرو لڑکی۔ اس کی بات کا رخ اپنے رومانس کی جانب موڑتے ہوئے بے سود دونوں ہاتھ بیڈ پر پھیلائے، اس کے نازک سے سراپے کو خود پر سہتے ہوئے وہ اس قدر خوش تھا۔ یہ تو کوئی چودھری بلاج کے دل کی دھڑکنوں سے پوچھتا۔ بلاج اسے جان بوجھ کر تیش دلا رہا تھا۔ وہ بہت دنوں سے ہور کے غربت کے لیے تڑپ رہا تھا۔ آج اسے ہور کی غربت کے ساتھ ساتھ ہور کا ساتھ بھی چاہیے تھا، اور ہور کو اپنا ساتھ دینے پر کیسے مجبور کرنا ہے اس کی کمزوری سے چودھری بلاج اچھی طرح سے واقف تھا۔ ہور کے دماغ پر جب غصہ حاوی ہوتا تھا، ایسے میں ہور کو سوچنے کی صلاحیت زیرو ہو جاتی تھی۔ بلاج اسے غصہ دلا کر ہمیشہ اسے اپنی من مرضیاں پوری کروا لیا کرتا تھا، اور معصوم حوریا کو یہ لگتا تھا کہ وہ اس سے جیت گئی ہے۔ سب کچھ کرنا آتا ہے مگر نہیں کروں گی، تڑپتے رہیں، ترستے رہیں ایسے ہی، وہ ضدی انداز میں عدل سے جواب دے چکی تھی۔ اس کی غربت بلاج کی کمزوری تھی۔ بلاج حد سے زیادہ رومانٹک انسان تھا اور ہور اس کے رومانس سے تنگ آ جاتی تھی۔ سوچ لو ہور بیبی، تمہارا یہ ضدی پن تمہیں مہنگا بھی پڑ سکتا ہے۔ مت بھولو کہ تمہارے شوہر کا تعلق سیاست سے ہے، اور سیاست دانوں کے لیے عورت کی کمی نہیں ہوتی۔ وہ بھی بلاج تھا، ہور کو کیسے ٹریک پر لانا ہے وہ بخوبی جانتا تھا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اور گہری متلاشی نظروں سے بلاج کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے اس پر جھکتی ہوئی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ میرے ایک اشارے پر بہت ساری خوبصورت کم سن دوشیزائیں میرے قریب آنے کو تیار ہو جائیں گی۔ مجھ میں کوئی کمی تھوڑی ہے، خوبصورت ہوں، ہاٹ ہوں، پیسے کی بھی کمی نہیں، تو تمہیں کیوں لگتا ہے کہ مجھے اپنی ضرورتوں کے لیے تمہارا محتاج ہونا پڑے گا؟ دونوں آئیبرو اوپر کو اچکاتے ہوئے، لبوں پر شرارتی مسکراہٹ سجائے ہوئے، ہور کے چہرے سے آتے جاتے رنگ دیکھ کر بلاج کو جو مزہ آ رہا تھا، کاش وہ ہور کو محسوس کروا سکتا۔
وہ جان بوجھ کر ایسے الفاظوں کا استعمال کر رہا تھا جو حور کو زہر لگتے تھے، جبکہ بلاج نیچر وائز بالکل ایسا نہیں تھا۔ اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی حور تھی۔ اس کے ہاتھوں نے پہلی بار صرف حور کو چھوا تھا۔ اسے اپنی قربتیں صرف حور پر نچھاور کی تھیں۔ اسے چڑ تھی ایسے مردوں سے جو عورتوں کو لباس کی طرح استعمال کرتے ہیں، مگر حور کو کیسے تڑپانا ہے یہ بات چودھری بلاج بہت اچھی طرح سے جانتا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے کسی کے نزدیک جا کر دکھائیں، اگر میں آپ کی جان نہ نکال دوں تو پھر کہنا آپ میرے ہیں اور ہمیشہ میرے رہیں گے۔ حور کا رد عمل بالکل بلاج کی سوچ کے مطابق تھا۔ سیاست دان تھا، لوگوں کے دماغ سے کیسے کھیلنا ہے اسے بخوبی پتہ تھا۔ یہاں تو اس لڑکی کے دماغ سے کھیلنا تھا جسے وہ بچپن سے جانتا تھا۔ غصہ ہمیشہ اس کی ناک پر رہتا تھا، جو خوش قسمتی سے اس کی بیوی تھی۔ اس کے دماغ کے ساتھ کھیلنا بلاج کے لیے ذرا سا بھی مشکل نہیں تھا۔ اپنی بیوی کے شدید جلن سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر بلاج نے وہ مشکل اپنی ہنسی کو دبایا۔ نہیں، اب تو مجھے کوئی سخت قدم اٹھانا پڑے گا، کیونکہ تم میری ضرورتیں پوری نہیں کرنے کے قابل ہی نہیں رہی۔ تم خوش رہو اپنے غم کے ساتھ، میں تو اپنے جذباتوں پر پہرے نہیں لگا سکتا۔ آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ یہ دھمکی کس کو دے رہے ہیں؟ کیا آپ سخت قدم اٹھائیں گے؟ کیا کریں گے؟ کوٹے پر جائیں گے یا میرے لیے سوتن لانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ اپنے حلیہ کی پرواہ کیے بنا اٹھ کر اس کے پیٹ پر بیٹھی ہوئی، اس کی گردن پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے چیخ رہی تھی، مجھے سکون کے لیے بیوی کی ضرورت ہے، حرام کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، مگر دوسری شادی کرنے کا حق تو ہر وقت مجھے میسر ہے۔ سیریس انداز سے کہتا ہوا دل پر جبر کر کے اس سے دور ہو کر بیٹھ پر سیدھا دونوں ہاتھ پھیلائے لیٹ گیا تھا۔ حور کے چاک گلے سے چھلکتا اس کا خوبصورت گورا بدن بلاج کی نظروں کے سامنے تھا۔ نظر اس کی نرم گہرائیوں پر گاڑھے بلاج کے لبوں پر گہری مسکراہٹ تھی۔ دانت مت نکالیں، مجھے بتائیں کہ آپ کی جرات کیسے ہوئی میری جگہ کسی اور کو دینے کی؟ گردن پر دباؤ بڑھاتے ہوئے بری طرح سے ناخن گردن میں گاڑ چکی تھی، تو کیوں اپنی جگہ چھوڑ کر مائکے جا کر بیٹھی رہی؟ مر جاؤں، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی قدم تو اٹھاؤں گا نا۔ اب اتنی جلن کیوں ہو رہی ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اب تم بے فکر ہو، اپنے مائکے میں جتنے دن چاہو رہ سکو گی، کیونکہ میری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی تو تمہیں واپس گھر لانے کی ڈیمانڈ بھی نہیں کروں گا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن سے ہٹاتے ہوئے وہ جھٹکے سے اسے بیڈ پر گراتے اس کے اوپر آیا تھا اور وہ حور کے ضبط کا امتحان لے رہا تھا۔ حور بری طرح سے جٹپٹا کر اس کے اوپر وار کرنا چاہتی تھی، مگر نازک ہرنی بھول گئی تھی کہ مقابل ببر شیر ہے۔ وہ اس پر اتنی ہی دیر قابض ہو سکتی تھی جتنی دیر تک وہ اسے خود پر قابض کرنا چاہتا تھا۔ دونوں ہاتھوں کو مروڑتے ہوئے اوپر کی جانب پن کر چکا تھا۔ اپنی پیاری بیوی کے جلن زدہ سرخ چہرے کو دیکھ کر مسکرایا۔ ظالم مسکراتے ہوئے اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ حور غصے میں بھی اسے گہری نظروں سے دیکھ کے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ بولو، کیوں اپنی جگہ خالی چھوڑ کر مائکے جا کر بیٹھی تھی؟ اس کے چہرے کے ساتھ داڑھی کو سختی سے رگڑتے ہوئے حور کو سسکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ کیونکہ مجھے یقین تھا آپ میرے ہیں۔ مجھے کیا پتا آپ اتنے لفنڈر ہیں کہ 4 دن بیوی گھر نہیں ہوگی تو آپ کے ذہن میں گندے ارادے پیدا ہونے لگیں گے۔ حور لفظوں کو چباتی ہوئی بلاج کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے چھٹپٹا کر آزادی حاصل کرتے اس پر وار کرنا چاہتی تھی۔ واہ، اسے سختی سے بھاری وجود کے نیچے دبائے ہاتھوں کو پن کیے اس کی راہ فرار کو روکے ہوئے تھا۔ تم جیسی بیویوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، جن کو بھی شوہر کے حقوق یاد نہیں رہتے۔ خماری سے اس کے چہرے کو لبوں سے بے تحاشا چومتے ہوئے نرم کرم لمس چھوڑتے سرگوشیاں اتارتے ہوئے بولا، اچھا اگر یہ سب کچھ میں آپ کے ساتھ کرتی ہوں، میں دوسری شادی کیا کہتی ہوں، تو آپ کیا کرتے؟ وہ غصے سے بلاج کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ بنا انجام جانے بلاج نے اسے جھٹکے سے سر کو اوپر کو اٹھایا تھا۔ آنکھوں میں لال ڈورے گہرے ہوئے تھے۔ خماری میں غصے کے رنگ ڈھلتے ہی اس کے چہرے کی رگیں تننے لگی تھی۔ قہر آلود نظروں سے حور کے چہرے کو بری طرح سے گھورا تھا۔ میں تمہارے ٹکڑے کر کے درگور کر دوں گا، تمہاری حلق سے زبان کھینچ لوں گا، اگر دوبارہ ایسا کہا تو، کہنے کی جرات بھی کی تو، کہنا تو دور اگر دوبارہ سوچا بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا حور۔ تم میری بیوی، میری عزت ہو۔ چودھری بلاج اپنی عزت کے معاملے میں بہت محتاط ہے۔ آج تو کہہ دیا، آئندہ ایسی جرات مت کرنا، یہ پہلی اور آخری غلطی ہے۔ اس کے شدید غصے پر تپتے ہوئے سرخ تناؤ والے چہرے کو دیکھ کر حور ڈر گئی تھی۔ وہ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ بلاج کو حور کا اپنے بارے میں دوسری شادی کا کہنا اس قدر برا لگا تھا کہ وہ جھٹکے سے دور ہوتا ہوا بالکنی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔
باہر اچھی خاصی تیز ہوا چل رہی تھی، بجلی کڑکنے سے بارش کے پورے امکان تھے۔ مرد تھا خود کو حور کو تنگ کرنے کے لیے اتنا کچھ بھول گیا، مگر بیوی کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ اس کے اندر آگ لگا گیا تھا۔ مرد اپنی بیوی کے بارے میں بہت حساس ہوتا ہے، بیوی اس کی عزت ہوتی ہے، اور اپنی عزت کے منہ سے کسی اور مرد کا نام مذاق میں بھی نہیں برداشت کر سکتا۔ اس بات کا جو اس بات کا اب حور کو شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ وہ پچھتا رہی تھی کہ اس نے کیوں بلال سے ایسا کیوں کہا جو اسے تکلیف دے گیا تھا۔ اپنی غصے کے آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ ٹیرس پر کھڑا لائٹر سے سگریٹ جلانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ تیز ہوا کی وجہ سے سگریٹ جل نہیں رہی تھی۔ غصے سے سگریٹ سلگانے سے وہ اپنی 2 انگلیاں تک جلا چکا تھا۔ حور جو تیزی سے اٹھ کر پیچھے آئی تھی، مگر دروازے پر ہی رک گئی۔ اسے بلاج کے غصے سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ بلاج کی فطرت سے اچھی طرح سے واقف تھی۔ بلاج ہزاروں باتیں برداشت کر سکتا تھا، مگر حور کے منہ سے کسی اور کا نام سننا بلاج کے لیے ایسا تھا جیسے اس کے سینے پر کسی نے چاقو سے وار کر دیا ہو۔ حور کی بچی کیا ضرورت تھی بلاج سے کہنے کی؟ اب وقت تو دیکھو جنگلی سانڈ کی طرح نتنے پھلا کر غصے سے کھڑا ہے۔ اب کرو ہمت، اٹھاؤ قدم اور جاؤ بناؤ اپنے پیارے شوہر کو۔ دانتوں سے ہونٹوں کو کچلتے ہوئے غصے سے خود کو ہی ڈانٹ رہی تھی۔ حور کو لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ زور سے بجلی کڑکی تھی اور بارش شروع ہو چکی تھی۔ بارش ایک دم سے بہت تیز ہوئی تھی۔ بجلی کڑکنے کی آواز سے حور بری طرح سے چیخ نکلی تھی۔ حور کو بجلی کڑکنے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ بلاج پلٹ کر تیز قدموں سے بھاگتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ حور اس کی کمزوری کو بلاج جانتا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے ہوئے بری طرح کانپ رہی تھی۔ بلاج نے سگریٹ دور پھینکتے ہوئے دونوں ہاتھ اس کے گرد پھیلائے، اسے اپنے سینے سے کس لیا۔ ریلیکس ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوا، میں ہوں تمہارے پاس۔ شوہر سے ڈر نہیں لگتا، مگر بجلی کڑکنے سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ سختی سے کہتے ہوئے اسے اپنے سینے میں سمیٹے ہوئے تھا۔ حور اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے ہوئے پوری شدت سے اس کے سینے سے لگی تھی۔ کس نے کہا آپ سے ڈر نہیں لگتا؟ آپ سے ڈر کر ہی تو دروازے پر رک گئی تھی۔ اس کے مضبوط سینے پر لگے پوری سچائی اور ایمانداری سے منمنائی تھی۔ ایسا غلط الفاظ بولا ہی کیوں تھا جس کی وجہ سے تمہیں ڈرنا پڑے؟ سوری، آئندہ نہیں بولوں گی، وعدہ کرو کہ کبھی نہیں کہو گی۔ پکا وعدہ، آپ کی قسم کبھی نہیں کہوں گی۔ وہ اس کی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے چہرے کی جانب معصوم چہرہ بنا کر دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، معاف کروں گا، مگر ایک شرط پر۔ بلاج کی آنکھوں میں شرارت کی چمک دیکھ کر حور کو کچھ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا کہنے والا ہے۔ مجھے کوئی شرط منظور نہیں ہے۔ آپ کی شرطیں کتنی بیہودہ ہوتی ہیں میں سب جانتی ہوں، اور بیہودہ تو میں بھی ہوں۔ شرطیں پوری نہ بھی کرو تب بھی میرے بیہودہ شدتوں کو سہنا تم پر فرض ہے۔ وہ نیچے جھک کر اسے اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے روم کے اندر قدم رکھ چکا تھا۔ چلو دروازہ بند کرو، تمہیں اپنی بیہودگی کا ثبوت دیتا ہوں۔ حور کو گود میں اٹھاتے ہوئے بلاج نے اس کی آنکھوں کو ونگ کرتے ہوئے حور کو دروازہ بند کرنے کو کہا تھا۔ وہ شرم سے سرخ پڑتے ہوئے اس کی بات کا مفہوم سمجھ چکی تھی۔ وہ ہینڈل کو گھماتی ہوئی دروازہ لاک کر چکی تھی۔ ہمارا روم یہ ہے، آپ مجھے واش روم میں کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ حور نے حیران نظروں سے بلاج کی جانب دیکھا تھا۔ کچھ دیر کے لیے اسے ایسا لگا کہ شاید بلاج نے اوور ڈرنک کر رکھی ہے، اس لیے اسے واش روم اور بیڈ روم میں فرق نظر نہیں آ رہا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کی سوچ کو مسترد کرتے ہوئے اس پر اپنی بے باکی کے رنگ ظاہر کیے۔ بلاج کی جان میں پورے ہوش و حواس میں ہوں، میں جانتا ہوں وہ ہمارا بیڈ روم ہے، وہ ہمارا بیڈ ہے۔ اسے گود میں اٹھائے ہوئے روم کی جانب دیکھتے ہوئے آنکھ کے اشارے سے بتا رہا تھا، آج چودھری بلاج کا بیڈ روم میں رومانس کرنے کا موڈ نہیں ہے۔ بہت دن ہو گئے ہیں ہمارے باتھ ٹب نے ہمارے رومانس کے نظارے نہیں کیے۔ آج باتھ ٹب کو خوش کرنے کا میرا پورا ارادہ ہے۔ شاور سے لے کر باتھ روم کے نل تک بہت اداس ہیں، اور میں اپنے روم کے نل شاور باتھ ٹب کو اداسی نہیں دے سکتا۔ بے باکی سے دانت نکالتے ہوئے واش روم کے اندر قدم رکھ چکا تھا۔ پاؤں مار کر واش روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے پہلے سے پانی سے بھرے باتھ ٹب کے اندر حور کو پھینکتے ہوئے مسکرایا۔ حور اس اچانک ہوئی آفات کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ منہ کھول کر سانس لیتے ہوئے منہ پر آئے ہوئے بالوں اور پانی کو صاف کرتے ہوئے جھنجھلا کر بلاج کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آپ کبھی سدھر نہیں سکتے؟ جی، میں کبھی بھی سدھر نہیں سکتا۔ مجھے تو خود سے کوئی امید نہیں ہے کہ میں زندگی کے کس موڑ پر سدھروں گا۔ بے باکی سے اپنی خوبیوں کو تسلیم کرتے ہوئے کرتے کے بٹن کھولتے ہوئے کرتا اتار کر دیوار پر لگے ہوئے اسٹینڈ پر لٹکاتے ہوئے وہ ایک قدم باتھ ٹب کی جانب بڑھا تھا۔ حور اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اب اس کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ حور کا دل سوگ کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔
बलास की गहरी नजरें इसके चाक गले से गुजरते हुए पानी से भीगी हुई गोरी नरम गहराइयों पर थी। और ब्लैक ब्लाउज में किसी मैग्नेट की तरह बलाच को अपनी जानिब खींच रही थी। वो बाथटब में पाँव रखते हुए होर पर झुकता चला गया। होर का सर बाथटब के किनारे से लगा चुका था। पूरी शिद्दत से होर की पंखुड़ियों पर झुके इसकी बारीक पंखुड़ियों को अनावी लबों में कैद किए दीवानगी से भीगे हुए होठों की नमी को हलक में उतारते हुए मधोशी से बहकने लगा। होर एक सांस के लिए तड़प रही थी, मगर बलाश की लम्स इतनी शिद्दत थी कि वो सीने पर दबाव देते हुए इसे खुद से दूर करने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जबकि मुकाबल अपनी जगह से एक इंच भी पीछे नहीं हटा था। होर को दूर रहने की बहुत अच्छी सजा दे रहा था। वो एक एक सांस इसके लबों पर खींचते हुए अपने जज्बातों को मसरूर करते हुए इसे तड़पा रहा था। होर की तेज धड़कनें बलाश के सख्त सीने पर ऊपर नीचे होते हुए बलाश को मजीद बहका रही थी। लबों से लब सख्ती से लगाए इसकी सांसें रोके, हाथ इसकी धड़कनों पर रखकर सख्ती से मसलते होर की होश ठिकाने लगा गया। वो सिसकना चाहती थी, मगर सिसकियों को लबों से रोके हुए सफाकी पर उतरा था। होर के हाथों की चिपचिपाहट इसके जज्बातों में रुकावट पैदा कर रही थी। एक हाथ से होर के दोनों हाथों को सख्ती से पकड़कर ऊपर की जानिब पिन किए अपने अमल को जारी रखे हुए था। ब्लैक नेट के ब्लाउज को स्ट्रैप से पकड़कर खींचते हुए बेलिबास धड़कनों पर हाथ रखे मजबूत हाथों से नरम धड़कनों को शिद्दत से दबाते हुए मीठे दर्द का बायस बन चुका था। होर की सांसें रुकती हुई देखकर रहम दिखाते हुए इसके लबों को आज़ादी देते हुए गहरी नजरों से होर की आंखों में आए हुए आंसुओं को देखा। बलाज, आप बहुत बेरहम है। मेरी सांस रुक रही थी। वो शिकवा करते हुए रो दी थी। तुम भी बहुत बेरहम हो। जब तुम मेरे पास नहीं थी, मेरी भी सांस इसी तरह रुक जाती थी। पलकों से शबनमी कतरों को लबों से चुनते हुए गंभीर लहजे में कहा, आज की रात तुम भी अपनी रुकती हुई सांसों को बर्दाश्त करो। मेरी जान, चाह कर भी नरमी नहीं दिखा सकूंगा। अभी से ही सॉरी कह देता हूँ। जज्बातों का समंदर तुम्हारे हिजर ने अरूज पर पहुंचा दिया है। वो सरगोशियाँ करते अपनी हसरतें बयां कर रहा था। शोहर की मोहब्बत में इतना ही तो बर्दाश्त कर सकती हूँ। वो खुमारी से कहते इसकी गर्दन पर झुकता चेहरा इसके रेशमी गीले बालों में छुपाने लगा था। प्लीज मेरे हाथ छोड़ दें, और नरमी से मिनमिनाई थी। नहीं तुम मेरे रोमांस में मज़ाहमतें खड़ी करोगी। नहीं करूंगी, प्लीज हाथ छोड़ दें, प्रॉमिस। बलाज ने नरमी से इसके हाथों को छोड़ दिया। और ने खुद को इसके रहम करम पे छोड़ दिया था। वो जानती थी वो जितनी मर्जी मज़ाहमतें खड़ी करेगी वो इतना सफाकी पर उतरेगा। बेहतर है कि वो प्यार से इसका साथ दे, ताकि नरमी से मोहब्बत का सफ़र तय हो सके। और मखमली हथेलियाँ इसकी कमर पर रखते हुए रब रब करते हुए इसे एहसास दिला रही थी कि वो इसका साथ देगी। बलाज के लब मुस्कुराए थे अपनी शिद्दतों से डरी हुई बीवी की एक्टिंग देखकर। इसकी दूधिया मुलायम गर्दन पर लब वाइट करते हुए दांतों की सख्त चुभन महसूस करवाते हुए इसकी सिसकियों से मसरूर हो रहा था। कहीं दांतों की सख्त चुभन थी तो कहीं दाढ़ी लगने की खराशें। नरम गरम लम्स चेहरे से गर्दन पर छोड़ते हुए वो धड़कनों के जानिब बढ़ने लगा। नरम धड़कनों पर पानी की कतरे देखते हुए दीवानगी से झुका था। शबनमी धड़कनों से नमी पीते वो सहराव हो रहा था। होर की सांसें तेज होने लगी थी। वो तेज सांसों में सिसकारियां भर रही थी। इसकी सिसकारियां बलाश को मजीद बहका रही थी। वो सिसक रही थी, वो बहक रहा था। और तड़प रही थी, वो सुकून हासिल कर रहा था। और इसकी सख्त शिद्दतों से टूट रही थी। बलाज इसको मजबूत बाजुओं में समेट रहा था। सख्त शिद्दतों को सहती हुई होर की तेज सिसकियां वॉशरूम की दीवार से टकरा रही थी। लम्हा बलम्हा बलाज की शिद्दतों में इजाफा हो रहा था। वो इतने दिनों की दूरी को पूरी शिद्दत से मिटा रहा था। और वो सख्त शिद्दतों से पूरी तरह से एहसास दिला रहा था कि वो इसके लिए कितना तड़पा है। सख्त शिद्दतों से दो चार करते लब इसकी धड़कनों पर रखे हुए दांत सख्ती से नरम गहराइयों पर गाड़े थे। हूर तड़प उठी थी। बलाज। हूर ने तड़प कर बलाज का नाम खींचते हुए बोलिया, बहुत तड़पा हूँ तुम्हारे लिए हूर बेबी। आज की रात तड़पने की बारी तुम्हारी है। आज की रात मेरी शिद्दतों से तड़प कर मेरी हिजर की तड़प को महसूस करो, ताकि आइंदा कभी मुझसे ज़्यादा दिन दूर रहने का ख्याल आए तो मेरी शिद्दतों के डर से तुम अपना इरादा आसानी से तर्क कर सको। धड़कनों पर सख्तियां दिखाते सरगोशियों को उतारते इसके खूबसूरत चेहरे को शर्म से लाल कंधारी किए हुए था। वो सरगोशियों में अपने अमल को जारी रखे हुए मोहब्बत की तेज बारिश में से हूर को भिगोता चला जा रहा था। हूर की सिसकियां बढ़ती जा रही थी। दोनों की तेज सांसें एक दूसरे से उलझी हुई थी। दोनों की धड़कनें एक दूसरे से टकराते हुए मोहब्बत का सफर तय कर रही थी। तेज मोहब्बत की बारिश में इसे पूरी तरह से भिगोते हुए
اس کی دھڑکنوں میں چہرہ چھپائے ہوئے اکھڑی ہوئی سانسوں کو بحال کر رہا تھا۔ یار وجدان، جی، تم میرے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ گے یا اسی طرح سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ لپٹے ہوئے پوری زندگی گزار دیں گے؟ منت کی پنکھڑیاں خوشی سے مسکرائی تھی، اس کے کان ترس گئے تھے اپنے وجی کے منہ سے یار وجدان سننے کے لیے۔ کیوں؟ آپ کو میرے ساتھ یوں لپٹ کر رہنا اچھا نہیں لگ رہا؟ اگر اچھا نہیں لگتا تو اس وقت تم میرے سینے پر یوں براجمان ہو کر نہیں لیٹی ہوتی۔ آت خان کسی کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ کوئی اس کے اتنا قریب ہو کر آپ میرے کس قدر قریب ہو چکی ہیں، میرے خیال سے یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ منت اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے تھی، جبکہ وجدان اس کے بالوں میں پیار سے انگلیاں پھیرتے ہوئے نرمی سے بول رہا تھا۔ آپ کا نام احد خان نہیں ہے، آپ کا نام چودھری وجدان برق ہے۔ آپ کوئی معمولی اور عام شخصیت نہیں ہے، آپ پورے ضلع پر اپنے فیصلے نافذ کرنے والے ڈپٹی کمشنر چودھری وجدان برق ہیں، گاؤں کے فیصلے کرنے والے سرپنچ، جس کے فیصلوں پر لوگ پیار چودہ سر جھکا دیتے ہیں، جس کے فیصلوں پر لوگوں کو یقین تھا کہ چودھری وجدان برق کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا۔ چودھری صلاح الدین کا شیر۔ چودھری صلاح الدین ہمارے داجی کا نام ہے، جن کی شان و شوکت اور دبدبے سے ارد گرد کا گاؤں کپ کپاتے ہیں۔ آپ کے بابا کا نام چودھری ریاض برق ہے، جن کی جان بستی ہے آپ میں۔ آپ دو بھائی ہیں، دونوں جڑواں ہیں، مگر آپ ہمیشہ اذلان بھائی سے مختلف تھے۔ آپ کی ایک پیاری سی بہن ہے جس کو آپ دونوں بھائی ہمیشہ پلکوں پر بٹھا کر رکھتے تھے۔ آپ کے جانے کے بعد آپ کی پیاری حوریہ ٹوٹ کر بکھر گئی۔ وجہ اسے اپنی زندگی سے کوئی لگاؤ باقی نہیں رہا تھا۔ زندگی دل اذلان نے مسکرانا تک چھوڑ دیا تھا۔ دونوں بہن بھائی صرف زندگی گزار رہے ہیں، زندگی جینا کسے کہتے ہیں وہ دونوں بھول چکے ہیں۔ آپ کی ماں آپ کے لیے بہت دکھی ہے۔ آپ کے جانے کے بعد وہ نیم پاگل سی ہو گئی تھی، مگر میری موم تو ڈاکٹر جنیرا ہے، انہوں نے تو مجھے یہی بتایا ہے کہ میں ان کا بیٹا ہوں، میں کیسے تمہاری باتوں پر یقین کر لوں؟ وہ کافی دیر کے بعد بولا تھا۔ آپ ساری سچائی سن لیں، اس کے بعد فیصلہ تو آپ کا ہوگا، جس بات پر یقین کرنے کو آپ کا دل چاہے کر لیجیے گا۔ منت نے بڑے تحمل سے جواب دیا تھا، اسے یقین تھا اپنی محبت پر، اسے یقین تھا اس سچائی پر جو وہ اسے بتا رہی تھی۔ اس کے دل میں ایسی کوئی کھوٹ نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ گھبراتی، اس کا ایک ایک لفظ سچ تھا۔ دنیا کی سچائی یہی ہے، سچ نہ چپتا ہے نہ چھپٹتا ہے، نہ چھپتا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ کی موم نے آپ سے جھوٹ اس لیے کہا ہو کہ آپ کی دماغی سچویشن ایسی نہ ہو کہ آپ سچائی کو برداشت کر سکیں۔ نرم دل رکھنے والی منت اس عورت کے لیے بھی غلط نہیں بولنا چاہتی تھی جس نے اس کی وجی کو ایک نئی زندگی دی۔ پتہ نہیں کون سے حالاتوں میں وجی اس کو ملا ہوگا، کیسے اس نے اس پر وجی کا دھیان رکھا ہوگا، یہ سوچ کر وہ اس عورت کے دل سے شکر گزار تھی۔ سچائی ثابت کرنے کے لیے میرے پاس بہت سارے ثبوت ہیں وجی، میں آپ کو ہر سچائی ثبوتوں کے ساتھ ثابت کر سکتی ہوں۔ آپ مجھے اپنا موبائل دیں۔ اس کے سینے سے سر اٹھاتے ہوئے پورے یقین کے ساتھ بول رہی تھی مرجان، جو سچ میں اپنے بارے میں حقیقت سننا چاہتا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر تکیے کے پاس رکھے ہوئے فون اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دبایا۔ پلیز پاسورڈ بتا دیجیے۔ آپ کو پتہ ہے وجی، آج سے پہلے کبھی مجھے پاسورڈ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے موبائل کا پاسورڈ کیا ہوتا تھا؟ وجدان نے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے نفی میں سر کو ہلایا۔ یار وجدان، یہ پاسورڈ آپ کے فون میں تب سے تھا جب مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ منت کی پلکیں نم ہونے لگی تھیں۔ پلیز پاسورڈ بتا دیجیے، انگلی کو فولڈ کرتے ہوئے آنسوؤں کی نمی کو انگلی پر اتارتے ہوئے بولی منت۔ جی، فون کا پاسورڈ ہے منت۔ منت کے دل کی دھڑکنیں خوشی سے جھوم اٹھی تھیں، مطلب آج بھی اس کے وجی کے موبائل کا پاسورڈ اس کا نام ہے، جبکہ وہ اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ خوشی سے اس کے چہرے پر چہرہ جھکاتے ہوئے، اس کے گال پر لب رکھتے ہوئے خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ وجدان کے لب مسکرائے تھے اس لڑکی کی معصوم اداؤں پر۔ یار وجدان، کیا آپ پہلے بھی اتنی ہی رومانٹک تھیں یا اب ہو گئی ہیں؟ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ اس کی ہلکے سے مسکراہٹ سے بھی اس کے گالوں میں گہرے گڑھے پڑے تھے۔ بلو آئز والا شہزادہ ہنستے ہوئے منت کے دل کی دھڑکنوں میں اشتعال پیدا کر گیا تھا۔ اس کے گالوں پر پڑتے ڈمپل اور اس کے بلو آئز میں تو منت کی جان بستی تھی۔ نہیں وجہ، آپ کی منت اتنی بے باک تو کبھی بھی نہیں تھی۔ بس آپ کو حاصل کرنے کے لیے بے شرم بھی بن گئی ہوں اور بے باک بھی۔ وجہ کی بات پر وہ نظر چکاتی ہوئی شرم سے پانی پانی ہوتے رو پڑی تھی۔ پلیز، میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا۔ جب آپ کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں، ہماری شادی ہو چکی ہے، تو پھر ہمارے درمیان فارمیلٹی کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے شوہر سے پیار کرنا، اس کے قریب ہونا گناہ یا شرمندگی والی بات نہیں ہے۔
मदद के आंसू वजदान को तड़पा गए थे। नरमी से इसके आंसुओं को साफ करते हुए दोनों आंख को बारी बारी चूम रहा था। नहीं, मुझे आपकी बात बुरी नहीं लगी। मैं तो बस हकीकत बताई है। मुझे कभी बेबाक होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आप बहुत रोमांटिक केयरिंग हस्बैंड थे। था नहीं हूँ। फरजान इसकी बात बीच में टोकी थी। पूरी तरह से हस्बैंड तो तब बनेंगे जब आप मुझे अपनी बीवी तस्लीम कर लेंगे। इसकी आंखों में शिकवा था। मेरे दिल को पूरा यकीन है कि तुम मेरी बीवी हो। तुम्हारी गुर्बत मुझे सुकून पहुंचाती है। तुम्हारी नज़दीकियां मुझे बुरी नहीं लगती। तुम्हारी बातों पर ईमान लाने का पूरा दिल चाहता है। ये सारी बातें ये सारी बात गवाही दे रही हैं कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता पाकीज़ा है। इसे अपनी मोहब्बत मजबूत बाहों में समेटे हुए सीने से लगा गया। मन्नत ने वजदान का फ़ोन लेते हुए वजदान की इंस्टाग्राम की आईडी लगाते हुए बेतहाशा वजदान की फैमिली के साथ पिक्चर्स दिखाई। अब तो वजदान को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि मन्नत सच बोल रही है। इसके बाबा, दाजी, अजलान, इसके चाचू सबके साथ इसकी बेतहाशा तस्वीरें थी। अब तो शक की कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं थी। आहत ही अच्छा है। आप तो घर से निकलते ही हमें भूल ही गए। आपने तो हमें फ़ोन तक करना याद नहीं रखा। घर के अंदर कदम रखते ही डॉक्टर जुनैरा ने शिकवा करते हुए बोला, ये कौन है? मन्नत को पछतान के साथ देखकर डॉक्टर जुनैरा मुतलाशी नजरों से देखते हुए पूछ रही थी। मन्नत ने गाउन पहनकर नकाब लगाया हुआ था। इसके जहन से अभी तक जहरा बाई और इसकी बदशक्ल शेख का डर नहीं निकला था। वो खुद को सबकी नज़रों से छुपाए हुए थी। वो इस पर कोई नई मुसीबत फेस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इसका वजीर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं था। आपको नहीं पता ये कौन है? मैं तो इस लड़की को पहली बार देख रही हूँ। हैरानगी की बात है कि आप अपनी बहू को नहीं जानती मगर बेटे को जानती हैं। मैं समझी नहीं आहत, तुम क्या कहना चाहते हो? कौन है ये लड़की? ये कैसा फितूर तुम्हारे दिमाग में भर लाई है? डॉक्टर जुनैरा आहत को खो देने के डर से भड़क उठी थी। फितूर इसने नहीं भरा मेरे दिमाग में, सिर्फ मुझे सच्चाई से आगाह किया है। जिस सच्चाई को आपने मुझसे छुपा कर रखा था। आहत दरवाजे पर खड़ा आंखों में आंखें डाले अपनी माँ से सवाल जवाब कर रहा था, मगर इसके अल्फाजों में कोई बदतमीजी नहीं, दर्द था। बोलिए माँ, क्यों आपने मुझसे सच्चाई छुपाई? क्यों मुझे मेरी ही शनाख्त से दूर रखा? आहत बेटा, मुझसे बदगुमान हो रहे हैं? जुनैरा नम आंखों से आहत की जानिब देखते हुए पूछ रही थी। मॉम, अभी हुआ नहीं मगर हो सकता हूँ, क्योंकि आपने मुझसे बड़ी बात छुपाई है। मेरे ख्याल से मुझे अपने बारे में जानने का पूरा हक है। लहजे में नरमी और तमीज़ के रंग बहुत गहरे थे। ठीक है अहद, मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ, कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, मगर प्लीज़ मुझसे बदगुमान मत होना, कभी मेरी ममता पर शक मत करना। मानती हूँ कि ममता के आगे बेबस होकर मैं सेल्फिश हो गई थी, मगर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे प्यार में खोट नहीं है। जुनैरा की आंखों में सच्चाई और दुख के आंसू देखकर वजदान के दिल को बहुत तकलीफ हो रही थी, मगर अपने बारे में सच जानने के लिए इसकी माँ को दुख देना पड़ रहा था। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। आपकी ममता पर मुझे पूरा यकीन है, मगर मॉम, आपने मुझसे सच्चाई क्यों छुपाई? मेरा सवाल अब भी वही है। वो सोफे पर डॉक्टर जुनैरा के पास बैठे हुए इसके हाथ को प्यार से थामे हुए अपने दिल पर जोर दे रहा था। अहद ने पाकिस्तानी सर्जरी के सिलसिले में गई थी। रास्ते में मुझे तुम बहुत बुरी हालत में मिले। तुम्हारे सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। तुम्हें बहुत शदीद चोटें आई थी। तुम्हारी गाड़ी की हालत इतनी ख़राब थी, अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी जान बच गई, वरना गाड़ी की हालत देखकर नहीं लगता था कि इसमें सवार होने वाला इंसान जिंदा बच सका होगा। तुम्हारा बचपना कुदरत का करिश्मा ही था। बचना कुदरत का ही करिश्मा था। मैं तुम्हें लेकर सीधा हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल में तुम्हें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया, मगर डॉक्टर ने साफ बताया कि तुम्हारे सर पर चोट लगने की वजह से तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है। वक्त के साथ याददाश्त आने पर पूरे इम्कान है, मगर इसके लिए तुम्हारे अपनों का करीब होना ज़रूरी है, जो तुम्हें गुजरे वक्त की बातें, गुजरे वक्त के मनाजिर दिखाकर तुम्हारी मदद कर सकें। जबकि मैं तुम्हारे किसी भी रिश्तेदार को नहीं जानती थी। तुम्हारी टांग बुरी तरह फ्रैक्चर थी। तुम चल फिर नहीं सकते थे। मैंने सोचा कि तुम्हारी पिक्चर सोशल मीडिया पर डाल देती हूँ, ताकि तुम्हारे घर वाले तुम तक पहुँच जाए। मगर फिर एक डर ने मेरे जहन में जन्म लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर अटैक करवाया गया हो। ये एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं, बल्कि सोची समझी चाल हो। इस डर ने मुझे तुम्हारी पिक्चर सोशल मीडिया पर नहीं डालने दी। मैं कुछ सालों पहले अपने जवान बेटे को खो चुकी हूँ, जिसका नाम आहत था। मैंने इसे बहुत प्यार करती थी, मगर इसकी मौत के बाद मैं टूट गई। जब तुम मेरी ज़िंदगी में आए, मुझे लगा शायद खुदा ने मुझे तुम्हारे रूप में अहद वापस लौटा दिया। मेरी ममता लालची बनकर सीनियर डॉक्टर के पास जा पहुंची। मैंने डॉक्टर को बहुत इमोशनल ब्लैकमेल किया। वो पहले नहीं माने, मगर बाद में वो मेरे बारे में सब कुछ जानते थे, इसलिए मान गए।
मगर इस शर्त पर कि जब कभी तुम्हारी याददाश्त वापस आएगी मैं तुम्हें खुशी खुशी अपनों के पास जाने दूंगी। इनसे वादा करते हुए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर दुबई यहाँ पर आ गई। यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी टांग का फ्रैक्चर भी ठीक हो गया। तुम फिजिकली तौर पर बिल्कुल ठीक थे मगर तुम्हारी याददाश्त नहीं आई। मैं सेल्फिश बनकर हमेशा ये दुआ करती थी कि तुम्हारी याददाश्त वापस ना आए। मैं तुम्हें घर से बाहर इसीलिए नहीं जाने देती थी कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ। इसके सिवाय मेरे दिल में कोई और खोट नहीं थी, सिर्फ मेरी ममता ने मुझे लालची बना दिया है। वो आंसुओं के साथ रोते हुए पूरी कहानी सुना गई। आहत पूरी बात सुनने के बाद जुनैरा को अपने साथ लगाते हुए माथे पर लब रखे खामोश करवा रहा था। आपकी ममता पर कोई शक नहीं, मैं कदर करता हूँ आपकी मोहब्बत की। शायद आप ना होती तो मैं आज जिंदा ना होता, मगर प्लीज़ आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मेरे घर वालों को मेरी बहुत ज़रूरत है। वहाँ भी आप जैसे बहुत से लोग हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जानती हूँ। मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। आहत बस मुझसे बदगुमान मत होना, मुझे कभी भूलना मत। मैं तुम्हारी माँ नहीं मगर माँ जैसी तो हूँ। आहत के गाल पर हाथ रखते हुए वो तड़पती निगाहों से देख रही थी। आप मेरी माँ हैं। आपने जो मोहब्बत जो प्यार 1 साल में मुझे दिया वो कभी नहीं भूलूंगा। आपको जब कभी मेरी ज़रूरत हो मैं हमेशा हाजिर हूँगा। जब आप चाहें मुझे फ़ोन कर सकती हैं, मुझे मिलने आ सकती हैं। थैंक यू सो मच आहत। बस मुझे भूलना मत, मैं तुम्हें कभी भूल ना सकूंगी। मॉम मेरा नाम वजदान है। नहीं, मेरे लिए तुम हमेशा आहत रहोगे। मैं तुम्हें आहत कहकर ही बुलाऊंगी। वो सिसक कर रो पड़ी थी। ठीक है, प्लीज़ रोए मत। आप मुझे आहत कहकर ही बुलाएं। आपके लिए मैं हमेशा आहत खान ही रहूँगा। मगर आपकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। माँ की आंखों में बेटे की वजह से आंसू आए, बेटे को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। डॉक्टर जुनैरा आंसू साफ करते हुए मुस्कुरा दी। भाई अब आप हमें छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे? थोड़ी दूरी पर सोफे की फर्श पर हाथ रखे खड़ी परी रोते हुए बोली, जो कब से अपनी माँ और भाई की बातें सुन रही थी। आप थोड़ा दूर चला जाऊंगा आपसे थोड़ा दूर चला जाऊंगा मगर आपके दिलों में हमेशा रहूंगा। भाई कभी अपनी बहनों से दूर नहीं होते। इधर आओ मेरे पास। वजदान ने हाथ से इशारे से अपने पास बुलाया। भाई आप चले जाएंगे तो घर में रौनक नहीं होगी। मैं किससे झगड़ा करूंगी, किससे हंसूंगी और मामा से मेरी प्रोटेक्शन कौन करेगा? वो बच्चों की तरह रोए जा रही थी। बच्ची तो थी 17 साल की मासूम बच्ची जो अपने भाई की दूरी को बर्दाश्त न करते हुए हिचकियों से रो रही थी। पर ये तुम मेरी प्यारी बहन हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। बहनें हमेशा यहाँ पर रहती हैं। वजदान ने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, आप मेरी छोटी सी बहन हो, आप हमेशा मेरे दिल में रहोगी। आप छुट्टियों में मेरे पास आना, मैं आपको पूरा पाकिस्तान घुमा कर दिखाऊंगा और फिर अच्छा सा लड़का ढूंढकर मैं अपने हाथों से तुम्हारी शादी करूंगा। तुमने एक दिन शादी करके हमें छोड़कर चले जाना है। मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें ही छोड़कर चला जाऊं। वो परी के दुख को कम करने के लिए उसे मजाक से हंसा रहा था। भाई मैं जब भी फ़ोन करूंगी आप मेरा फ़ोन उठाएंगे ना? बिल्कुल उठाऊंगा। जब भी मेरी परी मुझे फ़ोन करेगी मैं फ़ोन उठाऊंगा। अपनी बहना से बहुत सारी बातें करूंगा। तुम्हारे हर बर्थडे पर सबसे पहला गिफ्ट मेरा होगा। वो सबसे पहला विश भी मेरा होगा। इसे कंधे पर हाथ रखते हुए साथ लगाकर वरदान पूरी सच्चाई और ईमानदारी से बोल रहा था। इसे सच में परी से बहुत लगाव था। थोड़ा अरसा साथ गुजारा था। इसमें बहुत सी खूबसूरत यादें थीं जिन यादों को वरदान कभी भूलना नहीं चाहता था। अगर आप और मॉम रोती रहेंगी तो मैं कभी अपनी ज़िंदगी के आगे नहीं बढ़ सकता। मैं कभी अपने बारे में पूरी सच्चाई हासिल नहीं कर सकूंगा। नहीं भाई, हम रोएंगे नहीं, हम खुशी खुशी आपको जाने देंगे। मगर जब आप जाएंगे अगर हमारी आंखों में थोड़े से आंसू आ जाएं तो प्लीज़ आप समझ लेना हम जानबूझकर नहीं रो रहे, खुद से ही आंखों में आ रहे हैं। वो अपने आंसू साफ करते हुए बड़ी मासूमियत से बोल रही थी। "न- ऐसा नहीं था कि वजदान इनके दिल का दर्द नहीं समझ पा रहा था। वो जानता था कि इस वक्त इसकी माँ और परी के लिए बहुत मुश्किल वक्त है। वक्त तो वजदान के लिए भी बहुत मुश्किल था। इस इमोशनल वक्त के से निकल कर इसे अपने सच्चाई तक पहुंचना था। बेटा आपका नाम क्या है? माहौल को रिलैक्स करने के लिए डॉक्टर जुनैरा ने मन्नत से सवाल करते हुए मतवज्जा किया, जो काफी देर से खामोश बैठी हुई हाथों को मरोड़े हुए सबके चेहरों को देखी जा रही थी। मेरा नाम मन्नत है। अच्छा, वो वाली मन्नत जिसका नाम मेरा बेटा दिन रात लेता था, जिसे अपने बारे में कुछ याद नहीं था मगर तुम्हारा नाम उठते बैठते सोते जागते लेता रहता था। वो मुस्कुराते हुए बोल रही थी। परी और वरदान भी इनकी बातों में शामिल होकर मुस्कुरा दी। मन्नत आपको पता है मेरा बेटा रात को उठकर नींद में डर जाया करता था और तुम्हारा नाम पुकारते हुए मुझसे पूछता था कि मॉम मन्नत कौन है और मन्नत का मेरे साथ क्या रिश्ता है? क्यों ये नाम मैं भूल नहीं पाता? मुझे क्या पता था कि मन्नत मेरी बेटी की प्यारी सी खूबसूरत सी बीवी का नाम है। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को